بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی، باب آ گیا 97 آ گیا، باب من صف اصحابہ عند الہزیمۃ ونزل عن دابتہ واستنصر۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے من صف اصحابہ عند الہزیمۃ، جس نے شکست کھانے کے بعد اپنی فوج کو دوبارہ سے صف بندی کر لی ہو، ونزل عن دابتہ، اور اپنی سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی، واستنصر سے مدد کی دعا کی ہو۔ اب دیکھو جی، اس میں ذات ہیں وہ بھی قال حدثنا جی، تو کہتے ہیں کہ جی ابو شقال سمیت البراء وسال رجل اکنتم فررتم یا ایوہ یا ابا امارت یوم حنین قال لا واللہ ما ولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنہ خرج شبان واصحابہ واخفافهم حسرا لیس بسلاح فاتوا قوما رماتا رماتا جمع حوازن و بنی نصر ما یکاد یسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما یکادون یخطئون فاقبلوا هنالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو على بغلته البیضاء وابن امه ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یقود بی فنزل واستنصر ثم قال انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ثم صفى اصحابه۔ دیکھو جی، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ابو عمارہ سے جو ہے نا پوچھا گیا تھا کہ ابو عمارہ کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا حنین کے اندر؟ تو برا نے کہا کہ کیا جو ہے نا کہ جی انہیں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا جو تھے اس میں سے فرمایا کہ جو دیکھو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی، البتہ آپ کے اصحاب میں جو نوجوان تھے نا، وہ جو بے سر و سامانی کے، جب ان کے پاس نہ زرہ تھی کوئی، نہ کوئی خود تھی، نہ کوئی ہتھیار لیے گئے تھے ان کے پاس نا، لئی سب تو اب انہوں نے جب ٹھیک ہے نا وہ تو اس میں سے ہاں، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اچھا جی انہوں نے ضرور میدان چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ کیونکہ مقابلے میں جب حوازن اور بنو نصر کے جو بہترین تیر انداز آئے نا، قومن رماتن، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جمع حوازن و بنی نصر ما یکاد یسقط لهم، انہوں نے جو تھے جماعت تھی کہ کم ہی ان کا کوئی کیا ہوتا تھا، تیر خطا جایا کرتا تھا، اچھا، ما یکاد یسقط لهم سهم فرشقوهم، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی ان کا نشانہ جو تھا وہ کیا ہوا، ما یکادون یخطئون، شاید ہی کوئی ان کا نشانہ کیا ہوا، خطا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوئے تھے اس میں سے اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ فاقبلوا هنالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو على بغلۃ البیضاء، تو مسلمان جو تھے وہ مسلم کے پاس جمع ہو گئے، تو مسلم اپنے خچر پر سوار تھے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے جو تھے وابن امی ابو سفیان، اور آپ کے جو چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، فنازلہ، تو انہوں نے اترے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی، واستنصرا، تو ٹھیک ہے نا، تو مذکی ثم قال النبی اللہ کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی غلط بیانی کی کوئی شائبہ نہیں، میں کیا ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں، ثم صف صحابہ، آپ کے بعد اپنے صاحب جو ہے نا دوبارہ صف بندی کی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں جو ابو سفیان ہے نا، شبان نوجوانوں کی، شاب کی جمع آتی ہے شبان، شاب کی جمع آتی ہے شبان، ٹھیک ہے نا، نوجوان شبان سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہوا تھا کہ جب ان پہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی، تو اس میں سے کیا ہوا تھا، حسن جو تھے نا، تو اور جو تھے حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اس میں سے،
یہ اس میں سے آ گیا. اب آگے جی باب الدعاء، اگلی باب آ گیا باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، کہ مشرکین کے لیے شکست اور زلزلے کی بدعا کرنا. یہ اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے آ گیا. اب آگے دیکھیے جی باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ. وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا هشام بن محمد عن عبیدہ عن علی قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بددعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ اثر یعنی صلاۃ وسطیٰ سے نہیں پڑھنے دی. ٹھیک ہے نا. تو جب سورج یہ اس وقت فرمایا تھا جب نماز سورج غروب ہو چکا تھا، اس وقت یہ تھا نا، انہوں نے اس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی یہ دعا کی تھی. اس کا مطلب بددعا کی جا سکتی ہے اس میں سے. وبی قال حدثنا کبھی قال سفیان عن ابی ذکوان الاعرج عن ابی ہریرہ قال کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بالقنوت، جو تھی نا قنوت نازلہ جب پڑھا کرتے تھے تو ہم جو تھے دعا کی کرتے تھے اللہم انجی سلمۃ ابن ہشام اللہم انجی الولید ابن الولید اللہم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین اللہم اللہم اشتد وطاعتک علی مضر اللہم سنین اچھا جی اللہم سنین کسنی یوسف. یہ دیکھیے جی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حسن نے غزوہ احزاب کے موقع پر حسن مشرکین کو یہ بدعا دی کہ اے اللہ ان کے تو یہ جو تھا نا اس میں سے جدو اتنا کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کہتے ہیں کہ جناب علی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صبح کی دعا قنوت میں جو تھی نا قنوت نازلہ جو تھی اس میں پھر کہتے اللہم انجی سلمۃ ابن ہشام، کہ آپ فرماتے تھے اے اللہ آپ کے سلمہ بن ہشام کو نجات دیجیے، اے اللہ آپ ولید بن ولید کو نجات دیجیے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دیجیے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دیجیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سختی ہیں دھیرے سے مسلمان جو تھے ان پہ بڑے عذاب مطلب سخت کرتے تھے. اور اللہ مشدود وطا تک علی مضر، اے اللہ آپ نے مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کیجیے. اللہ سنین کسنی یوسف، اے اللہ ایسا قحط نازل کیا جیسے یوسف السلام کے زمانے میں پڑا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی کی ہے کفار کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ایک وہ بنا دیا جاتا ہے نا کہ حضور نے کیا کیا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے نا وہ اسلام کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مارے کھاتے جاؤ اور تم چپ کر کے کیا رہو، آگے سے کچھ نہیں کہا کرو، بس تم مارے کھاتے جاؤ اور آگے سے کچھ بولنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے وہ پیش کیا جائے گا. بھئی یہ بھی کبھی پیش کرو نا کہ کیا حضور نے کیا کیا ہے، حضور نے کیا جہاد نہیں کیا ہے، حضور نے جا کے آ کے آخر مارا نہیں ہے لوگوں کے اس میں سے. کہتے ٹھیک ہے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ان کو جو مرضی کر دیں، ٹھیک ہے نا، جو یہ مرضی کرتے رہے ہم انہیں کچھ نہیں کہنا، ہم نے فلاں جو ہے نا اس میں سے. یہ دیکھو یہ بھی رحمت ہوتی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی رحمت ہے. یہ تو بتاتے ہیں رحمت للعالمین کے، رحمت للعالمین کا مطلب یہ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے جو ہے نا یہ بعض علماء بھی جو ہے نا وہ بھی کیا کریں گے، وہ اسلام کا وہ رنگ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے کیا ہو جائے، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسلام کو کیا کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جناب جو کچھ مرضی ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے بات تک نہیں کرنی کوئی، اور آپ نے کچھ بھی وہ نہیں کرنا. بولے نا ذرا یہ بدعا تو کرے نا ذرا کافروں کے لیے، ذرا نہیں کافروں کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے، کافروں کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے کبھی جو ہے.
جن لوگوں کو نا یہ کچھ ہیضے ہو جاتے ہیں نا مختلف قسم کے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن کو یہ کوئی زیادہ ہی کوئی جو ہوتے ہیں نا وہ امت کی جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا امت کی جو ہے نا نبض کو پہچاننے والے ہیں، تو ہماری بات مان لی جائے. کیا حضور نہیں بدعا نہیں فرما رہے یہاں پہ آخر؟ فرنگ قحط نازل ہو. اس لیے اسلام نے ہر چیز کی ایک وہ دی ہے. دیکھیے آگے وہ بھی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسماعیل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کو وسلم نے یہ دعا بدعا کی تھی کہ یعنی کتاب کے نازل کرنے والے، ٹھیک ہے نا، اور قیامت کے دن حساب بڑی جلدی سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں کی اور کفار کی جماعتوں پر ان کو شکست دیجیے، اے اللہ انہیں شکست دیجیے اور انہیں کیا کر دیجیے، زلزل ہوں ان پہ کیا کر دیں، ان پہ جھنجھوڑ کر رکھ دیجیے، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیجیے. وبه قال حدثنا عبد الله ابن ابي شيبة قال جعفر بن عون قال سفيان بن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال ابو جهل والناس من قريش ونهرت جزور بناحية مكة فارسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم في كليب بدر قتل. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. قال أبو عبد الله وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. اب سنو، تو کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور قریش کے بعد دوسرے افراد نے کہا کہ جناب تو جو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے نا کہ جی والناس من قریش ونہرت جزور بناحیۃ مکہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا وقال ابو جہل والناس من قریش مکہ فارسلوا فجاءوا من صلاح وطرحوه، کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون حضور پہ ڈالے گا. تو مکہ کے کنارے جو تھا نا ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ان سب نے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی جو تھی نا اٹھا لا، اس نے وسلم کے اوپر جو تھا ڈال دیا تھا. اس کے بعد فاطمہ آئیں اور انہوں نے جو تھے نا جو تھے اس گندگی کو جو تھا وہ دور ہٹایا. وسلم نے اس وقت دعا یہ بدعا کی تھی کیا ان کے لیے، اے اللہ قریش کو پکڑ لیجئے، اے اللہ قریش کو پکڑ لیجئے، اے اللہ قریش کو پکڑ لیجئے. ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، سب اچھا ٹھیک ہے نا. تو اب سب کو رچے کہتے ہیں کہ جی، تو حضرت عبداللہ مسعود کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سب کو بدر کی لڑائی میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ ٹھیک ہے نا، سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ابو اسحاق جو ہے نا جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں ساتویں شخص کا جو ہے نا جو تھا میں نام بھول گیا. تو یوسف بن اسحاق نے بیان کیا کہ ان سے ابو اسحاق نے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ نہیں امیہ یا ابئی جو ہے نا شک کے ساتھ، لیکن یہ صحیح لفظ کیا ہے کہ امیہ ہی جو ہے نا، امیہ لفظ جو ہے وہ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو تھے ان سب کے لیے کیا کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بدعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کی ہے نا بدعا آخر.
سے۔ تو حضور کو تو کہتے ہیں نا، حضور کے خلاف اگر کوئی بندہ جو ہے نا یہ جو بھی وہ کرتے رہیں، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نعوذ باللہ آج کل وہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ جی، حضور نے خود کبھی کچھ نہیں وہ کیا۔ وہ تو کیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، تو کیا کیا ہے، بدعا کی ہے کہ نہیں کی ہے ان کے لیے؟ آخر جنہوں نے تکلیف پہنچائی تو ان کے لیے بدعا کی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ ان اليهود دخلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکہ، اچھا جی، فلعنتهم فقال ما لکی قلت اولم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمعی ما قلت علیکم۔ اب دیکھو ذرا یہ بھی بات سمجھو کہ جی اب آ گیا جی، تو عائشہ نے جانے کہا کہ بعض یہودی اسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم، یعنی لام نہیں ادا کیا کہ تم پر موت آئے، یعنی اس طرح السلام علیکم۔ تو کہتی ہیں میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ تو اسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ابھی نہیں سنا یہ کیا کہہ رہے تھے السلام علیکم؟ اسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا، علیکم یعنی تم پر بھی، ٹھیک ہے نا؟ تم پر بھی جو ہے، تو میں نے یہ کر دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اوپر بھی جو ہے نا علیکم جو ہے نا اس میں سے آ گیا، اس طرح جو ہے نا۔ اب آگے جی اگلا باب آ گیا، 99 باب آ گیا۔ تو 99 باب جو ہے دیکھو جی، باب باب هل يرشد المسلم اہل الکتاب او يعلم الکتاب، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کیا مسلمان اہل کتاب کو ہدایت کر سکتا ہے یا انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے سکتا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن ابی اخی ابن شہاب انامی قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى قیصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأریسیین۔ تو یہ آ گیا جناب علی، حضرت عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا روم کے بادشاہ جو تھے نا، یعنی کیسر کو جو تھا خط لکھا تھا، کتب الی قیصر، تو اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے اعراض کر لیا، ٹھیک ہے، تو تم اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئے، تمام کاشتکاروں کا بھی گناہ، ریشیین جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی جن پہ تم حکمرانی کرتے ہو ان سب گناہ تم اپنے ساتھ لو گے، تمہارے اوپر ان کا بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آ گیا کہ جناب کیا مسلمان رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو ہاں ان کو کیا کر دیا، تعلیم دی نا، ان کو کہا کہ جناب آپ کیا کریں۔ اچھا جی، باب دعاء المشرکین بالہدی لیتألفہم، اچھا اب آگے دیکھو، مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کر دو۔ مشرکین کے لیے دعا بھی کی ہے، بد دعا بھی تھی، اور اب آگے جی دعا بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب دعاء المشرکین بالہدی لیتألفہم، تاکہ ان کے اسلام کی طرف مائل اللہ تعالیٰ ان کا دل۔ وہ بھی قال حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد ان عبد الرحمن قال قال ابو هريرة قدم طفيل بن عمرو الدوسي واصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا اسط وابت فضل الله عليها فقيل هلكت دوس قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی طفیل بن عمرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کو بدعا کیجیے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ وسلم ٹھیک ہے نا، اگر وسلم نے اب بدعا کی تو یہ دوست کے لوگ کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یعنی اگر انہوں نے کیا نا ایسا، ٹھیک ہے، وسلم نے فرمایا اے اللہ دوست کے لوگ کو ہدایت دیجیے، ان کا اسلام پر کھینچ لائیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر کیا تھی، امید تھی، ان کے لیے کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اے اس میں سے۔ باب دعوت الیہود و نصارہ
وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا یہودی اور نصارہ کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا دعوت اسلام جو ہے نا اس میں سے، اور ان سے کب جو ہے نا چاہیے والا میں قتل علیہ، ان سے کب جنگ کی جائے گی، یعنی اس میں سے وما کتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرا اور کیسر دعوت قبل القتال، اور حضور نے جو کیسر کسرا کو لکھے تھے اور جنگ سے پہلے جو تھے نا اسلام کی دعوت دینا جو ہے، یہ دیکھیے جی. وبی قال حسن علی بن الجار قال حدثنا شعبة قتادة سمعت انس بن مالك يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قیل له انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما، وہ اس وقت تک وہ نہیں کرتے جب تک اس پہ مہر نہ لگی ہو. فتخذ خاتما من فضة، چاندی کی انگوٹھی بنی. وکأنی انظر الى بیاضی، تو کہتے ہیں کہ میں گویا کہ اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. فی یدی، اس میں ونقش فی محمد رسول اللہ، اس میں کیا نقش کیا بنا ہوا تھا، محمد رسول اللہ. وبی قال حسن عبداللہ قال حسن لیس قال حسن اوکیل بن شہاب اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبر صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتاب الى کسرا فامره ان يدفع الى عظیم البحرین. ٹھیک ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے پاس جو تھے نا اپنے جو تھے نا ایلچی سے اس کو بھیجا تھا اور سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نا، تو اب کہ آپ اپنا جو خط ہے اس کو کر دو بحرین کے گورنر کو دے دیں. ٹھیک ہے نا، تو بحرین کا گورنر جو ہے اس کو پہنچا دے گا. دفعہ عظیم البحرین الا کسرا فلما کرو کسرا خر رکھو، تو کسرا نے جب خط پڑھا تو اس کو پھاڑ دیا تھا خط کو. چاہیے کہتے ہیں حاصب تو ان سید مسیب قال فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. ٹھیک ہے نا، مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے یہ بیان کیا تھا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر بدعا کی تھی کہ یہ بھی کیا ہو جائیں، پارا پارا ہو جائیں یہ لوگ بھی، کسرا والے بھی جو ہیں. اس طرح وہ ٹوٹ گئے تھے پھر جو ہے آپس میں جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے. کسرا اور اس کی ساری وہ بادشاہت جو تھی وہ ختم ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ان کی وہ ختم ہو گئی. بس اتنا ہی رکھتے پھر اس کو.